الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم دن میں ایک اہم عبادت کے لیے جمع فرمایا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار مخلوقات دنیا میں آباد ہے، جس کا اندازہ لگانے والوں نے یہ اندازہ لگایا کہ 18,000 سے زائد مخلوقات دنیا میں آباد رہتی ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے جو عزت بخشی ہے، جو شرافت بخشی ہے، اور جس کو قابل تعظیم اور قابل احترام بتلایا ہے، وہ صرف اور صرف ایک مخلوق ہے دنیا میں، اور وہ انسان ہے۔ آپ دیکھیے، انسان کی ایک تعظیم ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کی محبت کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعظیم ہے انسان کی۔ حتیٰ کہ ہمارے جنازے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک تعظیم کے ساتھ میں انہیں قبرستان پہنچایا جاتا ہے۔ تو جو عزت اللہ رب العزت نے دنیا میں جس مخلوق کو بخشی ہے، وہ صرف اور صرف انسان کو بخشی ہے، اور اس میں بھی مسلمانوں کو عزت بخشی۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ جو عزت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، ایک سچے پکے مسلمان کو عطا فرمائی ہے، اس کے پیچھے وجہ صرف ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں دیا ہے اور جس دین سے نسبتیں ہماری جڑی ہوئی ہیں، وہ صرف اور صرف اس دین کی نسبت پر اللہ نے عزت بخشی ہے۔ اب دیکھیے، بے شمار مخلوقات اللہ کی دنیا میں آباد ہیں، لیکن جتنی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کی لوگوں کے دلوں میں رکھی ہے، ان کے تہواروں کو دیکھے، ان کا رہن سہن دیکھے، ان کی تہذیب دیکھے، ان کی ثقافت دیکھے، تو بزرگوں اور دوستوں قابل رشک کرتے ہیں باہر کے لوگ کہ جس مذہب میں اس کے جنازے کی تعظیم سکھائی جاتی ہے، جس مذہب میں ایک مرے ہوئے انسان کی تعظیم سکھائی جاتی ہے، اس مذہب میں زندوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، یہ باہر کی دنیا کے لوگ اسے دے کر تعظیم کرتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں،
آپ کے سامنے یہ پوری جو تمہیدی گفتگو میں نے رکھی ہے وہ اس وجہ سے میں نے رکھی ہے کہ آج کا دور جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں لوگ جو ہیں انٹرنیٹ سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اگر اپنے باہر پڑھنے والے بچوں کو اگر پیسہ بھیجنا چاہتے تھے تو مہینوں کے مہینے گزر جاتے تھے، لیکن وہ پیسہ ان کے بچوں تک نہیں پہنچتا تھا، کیونکہ زمانہ اتنا اسپیڈ نہیں تھا، سہولتیں نہیں تھیں، آسائشیں نہیں تھیں، اس طرح کا دور نہیں تھا۔ لیکن آج جو دور ہم دیکھتے ہیں، اگر ہمارا بچہ باہر کسی کنٹریز میں پڑھتا ہے اور باپ اگر ہندوستان میں رہتا ہے تو وہ یہاں سے بیٹھ کر منٹوں میں سیکنڈوں میں وہ اپنے بچوں کو پیسہ بھیج سکتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا کی طاقت ہے، یہ پرنٹ میڈیا کی طاقت ہے۔ اگر کوئی اخبار پڑھنا ہوتا تو لوگ جو ہے صبح صبح انتظار میں بیٹھتے کہ کب اخبار آئے اور ہم کب پڑھیں، لیکن آج کا دور کیسا ہے؟ جو خبر ابھی تک پیپر میں چھپتی نہیں ہے وہ خبر سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے۔ اگر کوئی قتل کی واردات ہوتے تو لوگ جو ہیں اس خبر کو پڑھنے کے لیے، اس قتل جیسے سنگین جرم کو سمجھنے کے لیے لوگ مہینے لگا دیتے تھے، لیکن آج جو دور آیا ہے وہ منٹوں میں سیکنڈوں میں لوگوں کے سامنے اس پوری واردات کی ویڈیوز آ جاتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ آج کا جو میڈیا اور آج کا جو دور ہے وہ بہت ہی اسپیڈ دور چلتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے عزیز بزرگ اور دوستوں، یہ ساری خدمات جو اللہ رب العزت نے دی ہے وہ صرف اور صرف انسان کو اس وجہ سے دی ہے تاکہ وہ تمام طرح کی مشغولیات سے فارغ ہو کر وہ جو ہے یکسو کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ کیا کہا بھائی؟ کیا کہا لوگوں نے؟ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، ثم استقاموا، اور وہ اپنے قول میں ثابت قدم رہیں، اس قول میں جم کر رہیں، اس میں وہ مضبوطی کے ساتھ میں کھڑے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جو ہیں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میں اس قوم کی مدد کرتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تمہیں دنیا کے ڈر کو دیکھ کر، ظالموں کو دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تمہارے دلوں سے ڈر اور خوف کو ختم کر دوں گا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس جنت کی تمہیں بشارت بھی دے دیتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم، ہم دوست ہیں دنیا میں ان لوگوں کے، کن کے بھائی؟ ہم دنیا میں دوست ہیں ان لوگوں کے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی ان کے دوست ہیں، آخرت میں بھی ہم ان کے دوست ہیں، جو لوگ جو ہیں دنیا میں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں اور دیگر چیزیں نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے فرشتے، میں اور میرے فرشتے ایسے لوگوں کے دوست بنتے ہیں۔ بزرگ اور دوستوں، اس ساری آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بات سمجھائی، وہ بات یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں جی رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس دنیا کی نیابت سپرد کی، دنیا کی نیابت اللہ رب العزت نے انسانوں اور مسلمانوں کے کندھوں پر رکھی، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے جو دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اسے اس دھرتی کا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اسے اس دھرتی کا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اب نائب کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اگر باپ ہے تو باپ کے پیچھے بیٹا جو وارث بنتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں خلیفہ۔
تو بزرگ اور دوستوں، جس دھرتی پر ہم رہتے ہیں، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، اور خصوصاً ہندوستان کی جس زمین پر ہم رہتے ہیں، بھارت کی، اس دھرتی کی خلافت اللہ رب العزت نے ہمارے کندھوں پر رکھی۔ لیکن ہم آئے دن سوشل میڈیا پر ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ایسی خبروں کو سنتے ہیں کہ کہیں پر کسی ملک میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور عید سے جو ابھی 10-15 دن ہو گئے عید الاضحیٰ کو، وہ اس عید سے ایک دن پہلے پورے دنیا والوں کے سامنے قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر ایک شخص جلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ اس کے صفحوں کو پھاڑ کر جو ہے اپنی جوتوں کو صاف کرتا ہے۔ یہ ہمارے مسلمان جو ہیں، یہ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوتی رہتی ہیں، اور آئے دن روزانہ یہ خبریں سننے میں ملتی ہیں کہ فلاں ملک میں کسی نے قرآن کو جلایا، فلاں ملک میں کسی نے قرآن کی بے حرمتی کی، فلاں ملک میں کسی نے حضور کے کارٹون چھپوائے، فلاں ملک نے حضور کے اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام کے اوپر تہمتیں لگائیں۔ بزرگ اور دوستوں، یہ سارا جو سسٹم دنیا میں بگڑ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہماری خلافت نہیں سمجھی۔ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنے گھر کو اجاڑا ہے، ہم لوگوں نے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا مذاق بنا رہی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ روزانہ ہوتی ہو اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں ہم میں سے کہ جو روزانہ جو ہے وہ قرآن کریم کی سورتوں کو پڑھ کر وہ جو ہے اپنے کام کی ابتدا کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کام بسم اللہ کے ذریعے سے صبح میں شروع کیا جاتا ہے، وہ کام کبھی بھی بیچ میں نہیں اٹکتا ہے، اللہ رب العزت اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے جو حالات ہیں روز بروز جو ہیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کہیں ٹھہرنے کا نام نہیں لیتے۔ لیکن ہماری غفلت اتنی بڑی ہوئی ہے، ہمارے دلوں پر ایسے مہر لگے ہوئے ہیں کہ بزرگ اور دوستوں، ہمیں احساس ذمہ داری نہیں، ہم ان چیزوں کو سوچ نہیں پا رہے ہیں، ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آئے دن جو ہے ایک مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش رچی جاتی ہے، اور رچنے کا ان کا کام ہی بن گیا ہے۔ کبھی فلموں کے نام پر برقعوں کا مذاق کیا جاتا ہے، کبھی جو ہے پردے کے نام پر مسلم بہنوں کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جاتا ہے، کبھی ایسی فلمیں دنیا میں لانچ کی جاتی ہیں جو حضور کی زندگی پر بنائی جاتی ہیں، اور اس میں پوری بے حیائی کو دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو مسلمانوں کا نبی۔ اور کبھی ہمارے بڑوں کی کہانیاں، ہمارے بزرگوں کے واقعات کو فلموں میں کنورٹ کر کے انہیں من گھڑت بنا کر لوگوں کے سامنے دکھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ داڑھی ٹوپی والے ایسے ہوتے ہیں۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری سب سے پہلے یہ بنتی ہے کہ ہم جو ہیں اس الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا پر تھوڑا ایکٹیو نظر آئے، ہم دنیا کے حالات کو دیکھیں کہ کیا دنیا میں چل رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں ساتھ میں آپ کے خدمت میں ایک بہت ہی اہم بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ ہے، وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ UCC چل رہا ہے۔ UCC یعنی کیا؟ UCC کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ تمام باتیں میں آج آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، اس ملک کی آزادی میں جہاں اور قوموں کی برادریوں کے ان کی محنتیں، ان کے مجاہدے، ان کی قربانیاں تھیں، وہیں ہمارے پروجوں کی، ہمارے بڑوں کی انتھک کوششوں کے بعد اللہ رب العزت نے یہ دھرتی، یہ ملک ہمارے کندھوں پر رکھا ہے اور اس دھرتی کو آزادی دلائی۔ تو بزرگ اور دوستوں، جہاں اس ملک کی آزادی میں جہاں اور قوموں کے اور برادریوں کا ہاتھ تھا، وہیں ہم مسلمانوں کی بہت بڑی قربانیاں اس کے پیچھے لگی۔ کئی ہمارے بڑے اکابر جو ہیں کالا پانی کی سزا کاٹے ہیں،
زندگیاں ان کی جیلوں کے اندر ختم ہو گئی ہیں، جو بیچارے جوانی کی عمر میں قید ہو گئے تھے اس جیل خانوں سے ان کے جنازے باہر نکلے ہیں۔ ان تمام قربانیوں کے بعد اللہ رب العزت نے یہ جو چمکتا ہوا اور مہکتا ہوا باغ ہے، یہ بھارت اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو دیا ہے، اور پورے بھارت کو ان ظالموں کے شر سے نجات دلائی۔ لیکن آج کل ایک ٹرینڈ بہت سوشل میڈیا پر چلتا ہے UCC کے نام سے، جس کے معنی ہوتے ہیں یونیفارم سول کوڈ۔ کیا معنی ہوتے ہیں اس کے بھائی؟ UCC کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یونیفارم سول کوڈ۔ اب یونیفارم سول کوڈ کیا ہے؟ کیوں اس کو اتنا نیوز چینلوں پر اور سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے؟ اور کیوں اس پروجیکٹ کو خصوصاً مسلمانوں سے اسے جوڑا جا رہا ہے؟ اس ساری حقیقتیں آپ تھوڑی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، UCC یعنی یکساں سول کوڈ، اس کے معنی ہوتے ہیں سب کے لیے ایک ہی قانون رہے گا، کسی کو دوہرا قانون ملک میں نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ جب یہ ملک آزاد ہوا اور جب اس کے آزادی کے بعد جب اس کے قوانین بنائے جا رہے تھے، تو اس کے قوانین کے بنانے کے وقت میں ایک شعبہ ایسا تیار کیا گیا جس شعبے میں رہتے ہوئے ہم اپنے مذہب کے امور پر عمل کرنے کے لیے ہم نے ایک شعبہ تیار کیا ملک کے قوانین کے بنانے کے وقت میں، جس کا نام ہے مسلم پرسنل لا۔ کیا نام ہے بھائی اس کا؟ مسلم پرسنل لا۔ یہ ایک شعبہ ہے۔ اس شعبے میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس شعبے میں جو ہے ہمارے جو مذہبی امور ہوتے ہیں، مثال کے طور پر طلاق کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے خلا کا مسئلہ ہے۔ اب خلا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ خلا کسے کہتے ہیں؟ معلوم نہیں۔ چلو رہنے دیتے، جب آپ کو دلچسپی ہو تو سمجھ لینا۔ تو طلاق کے مسئلے ہیں، خلا کے مسئلے ہیں، یہ بہت باریک چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو خصوصاً جو لوگ سسر بنے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں بہوئیں آ چکی ہیں، ان لوگوں کے لیے خلا اور طلاق کے مسائل جاننے بہت اہم ضروری ہیں۔ ایک قاضی صاحب نے کارگزاری سنائی کہ ایک میاں اور بیوی کا مسئلہ ہمارے سامنے ہمارے ٹیبل پر رکھا گیا، تو ہم نے جب اس کی تاریخ دیکھی تو وہ قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے خیال سے 15 یا 16 سال سے میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو چکا ہے، لیکن سسر کے پریشر میں آ کر دونوں جو ہیں ساتھ میں ہی رہتے ہیں۔ اللہ، یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دبے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ 15-16 سال سے زنا میں ملوث ہیں۔ یہ ہمارے مسائل ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں، اور جو بیچارے بولتے ہیں ان کو نہ ان کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ تھوڑا وقت نکال کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک آبائی فجئنی بہم، کہتے ہیں کہ ہمارے دادا پردادا کیا تھے نہیں، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں بدلتے نہیں بابا، ہمارے دادا کیا آتے نہیں، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں بدلتے 15 سال سے زنا کر رہی، سو چلتے رہنے کا، جس کی وجہ سے گلی کے گلی، محلے کے محلے اجڑ گئے، سمجھتے نہیں۔ اب اتنا سنگین اور اتنی نزاکت کے ساتھ میں چلتا ہوا مسئلہ ہے UCC، جس کے پورے معنی آتے ہیں یونیفارم سول کوڈ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور اگر سنے بھی ہوں گے نیوز پر تو اس کی گہرائی معلوم نہیں۔ بے شمار لوگ ہمارے ایسے ہیں جن کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے، اور اگر تھوڑا بہت کو
محلے کا امام سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو کم سے کم جلدی آ کر سمجھ لیتے، ہفتہ بھر تو باہر رہتے ہیں، کم سے کم جلدی آ کر یہ سمجھیں کہ بھئی یہ کیا ہے، کیوں اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، کیوں اس کو اتنا دکھایا جا رہا ہے، اور لوگ بڑے شوق سے مسلمان جو بزرگ قسم کے سمجھے جاتے ہیں اس کو دیکھتے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں برابر ہے، یہ کر رہے نہیں نو برابر ہے شاید، کیا برابر ہے بابا، کیا سمجھا تجھے برابر ہے کنے؟ تو بزرگ اور دوستوں، عرض کرنے کا مقصد ہے مسلم پرسنل لا بورڈ ایک شعبہ بنایا گیا اس زمانے میں جب قوانین ملک کے بنائے جا رہے تھے، جس کے معنی ہوتے ہیں، مسلم پرسنل لا کے معنی ہوتے ہیں ملک میں بعض اقلیتوں کو ان کے مذہب کے لحاظ سے کچھ خصوصی شعبوں میں الگ قوانین بنائے جاتے ہیں، جس میں وہ بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی اوپر سے دباؤ کے وہ اپنے مذہب کی امور پر عمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر طلاق کا مسئلہ آ گیا، اب آپ کو کورٹ جانے کی ضرورت نہیں، جو آج کل ماحول بنا ہوا ہے، آپ کے پاس آپ کا مسلم پرسنل لا ہے، آپ ان کے پاس جائیں، وہاں حل کریں۔ کورٹ کے چکر کھاتے کھاتے چپل پھاڑ لینے سے بہتر ہے کہ اپنے مسلم پرسنل لا کے پاس بیٹھ کر ان طلاق کے مسائل کو حل کریں۔ خلا کا مسئلہ آ گیا، وہاں جائیں۔ وراثت کے، بہنوں کی وراثت کے مسائل ہیں، وہاں جائیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں مسلم پرسنل لا۔ بھائی سمجھ میں آ گیا مسلم پرسنل لا؟ مسلم پرسنل لا کس شعبے کا نام ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اور جو بیچ میں ابھی آئے ہیں شاید ان کو نہیں سمجھ میں آئے، کیونکہ میری تقریر شاید 25 پہ شروع ہے، تو وہاں سے میں ایک اسٹیپ کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتے آ رہا ہوں۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں، ایک تو ہے یکساں سول کوڈ کے کیا معنی ہیں بھائی اس کے؟ سب کے لیے ایک ہی قانون رہے گا، کسی کو کسی کے مذہب پر عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ یکساں سول کوڈ۔ اس کے اندر ایک شعبہ بنایا گیا قوانین کے وقت میں، ملک کے آئین کے وقت میں، اس کا نام کیا ہے؟ مسلم پرسنل لا بورڈ۔ اب تھوڑا سمجھتے ہیں یونیفارم سول کوڈ کے کیا معنی آتے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کے کیا معنی؟ 3 میں آپ کے سامنے لفظ رکھ رہا ہوں، ایک ہے یکساں سول کوڈ، دوسرا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ، اور تیسرا ہے یونیفارم سول کوڈ۔ بھئی سمجھ میں آ گیا؟ یونیفارم سول کوڈ کے کیا معنی آتے ہیں؟ یونیفارم سول کوڈ کے معنی ہوں گے، اب آئندہ اگر بن جائے قانون تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اب آئندہ کسی کو اگر طلاق لینی ہو تو سیدھا کورٹ جانا پڑے گا، اپنے مذہب کے مطابق آپ عمل نہیں کر سکتے۔ یونیفارم سول کوڈ کے اب دوسرے معنی ہیں، اگر خلا لینا ہے تو آپ اپنی جماعت کے ساتھ میں مل کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ کو قانون کی کارروائی پر عمل کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر 2 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، ان کی وراثت کا مسئلہ آیا تو آپ آپس میں حل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ آپس میں حل کریں گے تو آپ قانوناً مجرم ہوں گے، آپ کو سزا ہو سکتی ہے، اور جو ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا اسے بھی پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یونیفارم سول کوڈ۔ بھئی سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھئی سمجھ میں آ رہا ہے مسلمانوں؟ سمجھ میں آ رہی ہیں یہ باتیں؟ ہاں ہو رہا ہے، اب آئندہ آئے گئے۔ اس لیے آپ تھوڑی سنجیدگی سے کام لیں، تھوڑا جمعہ میں جلدی آئیں، سمجھیں دنیا میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا راستے ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے ہمارے لیے کیا راستے کھول کر دے رہے ہیں۔ تو یہ جو نیا قانون آنے والا ہے جس کا نام کیا ہے بھائی؟ یونیفارم سول کوڈ، جس کو شارٹ فارم میں دیا گیا UCC۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ جس کا شارٹ فارم کیا دیا گیا ہے؟ UCC۔ اس کے پورا میننگ کیا ہوتا ہے اس کا؟ سب کے لیے ایک ہی قانون رہے گا، کسی کے مذہب کو اس کے مذہبی امور پر عمل کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اگر کوئی عمل کرے گا اور خبر ہو جائے گی تو اسے قانوناً مجرم قرار دیا جائے گا۔ کیسے؟ اور اس کے لیے جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے خلاف FR بھی پھاڑا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے جو آج ہم مسلمان جو ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے یہ کوشش کی ہے
کہ جو لا کمیشن آف انڈیا ہے اس تک جو ہے ہماری خبر پہنچے، ان تک ہماری بات پہنچ جائے، اور ہم اس آنے والے نئے قانون کو اپنانے والے نہیں ہیں۔ یہ صرف مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے، یہ جتنے اور دیگر جو سماج ہیں وہ ان سماجوں سے بھی اس کا تعلق ہے، لیکن بتلانے والے یہ بتلا رہے ہیں اس کی سب سے زیادہ جو زد پڑے گی وہ مسلمانوں پر پڑے گی۔ تو اس لیے ہمارے بڑوں نے ایک کیو آر کوڈ ایک بنایا ہے، جو آپ نے ابھی باہر دیکھا ہوگا، چپکایا ہے اس کو باہر، آپ نے دیوار پر دیکھا ہے بھائی، 2 کارڈ چپکائے ہیں وہاں پر، جمعیت علماء رائے باغ کے نام سے ایک کارڈ چپکایا ہے، وہاں پر 2 فارم چپکائے ہیں، وہاں پر ایک اسکینر دیا ہوا ہے۔ وہاں پر آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت 2-3 منٹ نکال کر اس کو اسکین کریں۔ آپ اگر اس کو اسکین کریں گے تو وہاں پر آپ کو ایک میسیج آئے گا، میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میسیج میں لکھا ہوا ہوگا کہ کیا آپ UCC کو فالو کر رہے ہیں، تو فوراً جو ہے آپ کے سامنے ایک لیٹر پیڈ کھلے گا، وہاں پر آپ کا نام، آپ کے ابا کا نام، آپ اس کی حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں، اس ساری نشانات آپ کو وہاں دیں گے۔ یہ اصل میں بھیجا گیا ہے لا کمیشن آف انڈیا کی طرف سے، جو مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں یا پھر ملک میں جو دیگر تنظیمیں ہیں جن کا تعلق جو ہے سماج کی خدمت ہے، لوگوں کی خدمت ہے، ایسے لوگوں کے واسطے سے پورے ہندوستان کے ناگرکوں تک یہ بات پہنچائی ہے کہ اگر آپ یونیفارم سول کوڈ کے حق میں ہے، UCC کو اس کو اگر ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں جا کر اس فارم کو بھرے، تو یہ جو فارم ہے یہ سیدھا لا کمیشن آف انڈیا تک پہنچے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر جتنے پورے ملک سے اس کے بارے میں فارم جمع ہوں گے، ان فارموں کو سامنے رکھ کر پھر لا بنایا جائے گا، قانون بنایا جائے گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ رزلٹ اب سامنے آیا ہے کل کہ کرناٹکا سے بہت ہی کم فارم بھرائے گئے، اور اس میں جو سب سے آگے ہیں وہ گجرات ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں کیا دنیا میں چل رہا ہے، اور ہر چیز کی نزاکت ان کے سامنے ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے کرناٹک کا جو رزلٹ وہاں لا کمیشن آف انڈیا کے پاس پہنچا ہے بہت کم پہنچا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے واٹس ایپ پر اس کا اسکرین شاٹ بھی دیکھا ہوگا۔ بہت کم مقدار میں ہم یہ پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے ہماری جمعیت نے یہ مل کر فیصلہ کیا ہے کہ بھئی ہر مسجد میں کیو آر کوڈ اس کو چپکایا جائے، اور ہر آدمی کو یہ سمجھایا جائے جمعہ کے بیانات کے ذریعے سے کہ بھئی یہ ہے UCC کا مطلب، اور اس کو اسکین کر کے ہم وہاں تک ہماری بات پہنچائیں۔ بھئی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھئی بات سمجھ میں آئی؟ کیا چل رہا ہے دنیا میں سمجھ میں آیا؟ بھئی سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو UCC یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، مسلم پرسنل لا بورڈ، یہ چاروں ہیڈنگ لفظوں کے یہ معنی ہوتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے موٹے موٹے انداز میں رکھے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں ادباً یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جو ہے کوئی بھی اس کو اسکین کیے بغیر یہاں سے مت جائیں۔ اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے تو آپ اس کو اسکین کریں، اور وہاں تک ہم ہماری بات پہنچائیں کہ ہم اس آنے والے نئے قانون کے حق میں نہیں ہیں، ہمیں یہ قانون منظور نہیں ہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق